بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 مارچ 2020 بروز اتوار سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں سے۔ کا خوف، سعودی عرب میں ماسک کی قلت۔ سعودی عرب میں اگرچہ وائرس کا ابھی تک کیس رپورٹ نہیں ہوا، مگر اس کے باوجود ماسک کی طلب میں بے حد اضافہ ہو گیا ہے اور مقامی فارمیسیوں کو یہ طلب پوری کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ عادل عبدالشکور نامی ایک فارماسسٹ نے عرب نیوز کو بتایا کہ وزارت صحت کی یقین دہانیوں کے باوجود لوگ ہمارے پاس ماسک لینے آ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ عوامی مقامات پر بھی بہت سے لوگ ماسک کا استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عام طور پر ایک پوری الماری ماسک سے بھری ہوتی ہے، لیکن اب ہمارے پاس ماسک ختم ہو گئے ہیں۔ فارمیسی نے 2 ہفتے پہلے ماسک کے نئے سٹاک کا آرڈر دیا تھا، تاہم انہیں ابھی تک یہ آرڈر موصول نہیں ہوا۔ ان کے مطابق مجھے یاد نہیں پڑتا کہ سعودی عرب میں آخری بار کب ماسک کی قلت پیدا ہوئی تھی۔ جدہ کی کئی مقامی فارمیسیوں میں ماسک کا سٹاک ختم ہو گیا، جبکہ دیگر فارمیسیوں کے پاس محدود تعداد میں ماسک باقی رہ گئے ہیں۔ سعودی عرب کی جانب سے افغان امن معاہدے کا خیر مقدم۔ سعودی عرب کی جانب سے امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے امن معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہوئے اسے افغانستان کے لیے خوش آئند قرار دیا۔ سعودی خبرساں ایجنسی SPA نے وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا، افغانستان میں قیام امن سے نہ صرف افغان عوام کو فائدہ ہوگا بلکہ خطے اور عالمی سطح پر بھی امن معاہدے کے مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وزارت خارجہ نے مستقل جنگ اور امن معاہدے کے استحکام کی حمایت کرتے ہوئے اسے سعودی عرب کی خواہش بھی قرار دیا۔ بیان میں مزید کہا گیا، سعودی عرب ہمیشہ عالمی امن و سلامتی کا داعی رہا ہے۔ ہم افغانستان میں مستقل امن برقرار رکھنے اور برادر افغان عوام کے درخشاں مستقبل کے خواہش مند ہیں۔ گرد و غبار کا طوفان، طبی ماسک استعمال کریں۔ سعودی عرب میں محکمہ موسمیات کے مطابق سعودی عرب کے طول و عرض میں اتوار سے موسم میں تبدیلی متوقع ہے۔ بعض علاقے گرد و غبار کی لپیٹ میں رہیں گے۔ مقامی ویب نیوز نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا، سعودی عرب کے شمالی حدود کے علاقے الجوف ریجن میں اتوار کو شدید گرد و غبار رہنے کا امکان ہے۔ مشرقی اور شمالی ریجن کے علاوہ قصیم اور ریاض میں بھی موسم غبار آلود رہے گا۔ موسم میں ہونے والی متوقع تبدیلی کے پیش نظر محکمہ موسمیات نے ان علاقوں میں رہنے والوں کو خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وہ لوگ جو متاثرہ علاقوں میں رہتے ہیں وہ گھروں یا دفتروں سے باہر نکلتے وقت خصوصی طور پر ماسک استعمال کریں تاکہ موسمی اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ وزارت صحت کی جانب سے بھی محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے حوالے سے کہا گیا، گرد و غبار انسانی نظام تنفس کو شدید متاثر کرتا ہے، اس لیے احتیاطی طور پر ماسک کا استعمال ضرور کیا جائے۔ خاص کر بوڑھے لوگ اور بچے بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ محکمہ شہری دفاع کی جانب سے ریاض اور قصیم ریجن میں سفر کرنے والوں کو ہدایت کی گئی کہ اتوار کو شاہراہوں پر گرد و غبار کے باعث خصوصی احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ ہائی ویز پر گرد و غبار کے طوفان سے حد نگاہ کم ہونے کا امکان ہے، اس لیے سفر کرنے والے خصوصی احتیاط کریں۔ اگر بہادر ہو تو کیمرے کی طرف دیکھو۔ سعودی عرب میں ماضی قریب تک تجارتی مراکز اور شاپنگ مالز میں نوجوان فیملی کے ساتھ ہی داخل ہو سکتے تھے۔ تنہا ہونے کی صورت میں انہیں اندر جانے سے روک دیا جاتا تھا۔ اب نوجوان اکیلے بھی شاپنگ اور سیر و تفریح کے لیے تجارتی مراکز پہنچنے لگے ہیں۔ ویب سائٹ کے مطابق جدہ کے ایک تجارتی مرکز میں لڑکیوں کو دیکھ کر جب لڑکے بھی آس پاس اکٹھے ہونے لگے تو ایک لڑکی نے جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کیمرے کا رخ ایک نوجوان کی جانب کر دیا اور اسے کہنے لگی کہ اگر تم بہادر ہو تو ذرا کیمرے کی طرف دیکھ کر بتاؤ۔ ایک لڑکی نے ویڈیو کلپ سوشل میڈیا پر شیئر کی جو کہ ہیش ٹیگ بن گیا۔ بعض صارفین نے نوجوانوں سے کہا انہیں چھیڑ خانی زیب نہیں دیتی، یہ ہماری تہذیب کے خلاف ہے۔ دیگر صارفین کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ خود لڑکیوں نے لڑکوں کا تعاقب کیا اور ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر ڈالیں۔
جبکہ پبلک پراسیکیوشن نے شاپنگ مال کے قریب لڑکیوں کو چھیڑنے والے نوجوانوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق پبلک پراسیکیوٹر شیخ سعود الماجب نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ہدایت کی کہ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی مذکورہ ویڈیو میں نظر آنے والے نوجوانوں کو فوری تلاش کیا جائے۔ پبلک پراسیکیوشن نے کہا کہ ادارے میں سوشل میڈیا ذرائع کی نگرانی کرنے والی کمیٹی کی طرف سے رپورٹ موصول ہوئی کہ کسی شاپنگ مال کے قریب میں کچھ نوجوانوں کی ویڈیو وائرل ہوئی جس میں وہ چند لڑکیوں کو چھیڑ رہے ہیں۔ ادارے نے کہا کہ ویڈیو کا جائزہ لینے کے بعد متعلقہ حکام کو سفارش بھیجی گئی جنہوں نے مذکورہ افراد کو تلاش کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ ادارے نے کہا کہ سوشل میڈیا پر مجرمانہ ذہنیت کے لوگوں کی نگرانی ہو رہی ہے۔ شہریوں کی نجی زندگی کے تحفظ کو یقینی بنانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ادارے نے واضح کیا کہ چھیڑخانی اور دوسروں کی نجی زندگی میں مداخلت کرنا جرم ہے جس پر 2 سال قید اور 1 لاکھ ریال جرمانہ ہو سکتا ہے۔ کورونا پر مشترکہ کمیٹی کی اتوار کو پریس کانفرنس۔ سعودی عرب میں وائرس کے انسداد کے لیے کام کرنے والی مشترکہ کمیٹی اتوار کو پریس کانفرنس کرے گی۔ عاجل ویب سائٹ کے مطابق مشترکہ کمیٹی کے سربراہ وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیع ہے، جن کی سربراہی میں جمعہ کو منعقد ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ ملک میں وائرس کے حوالے سے تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ واضح رہے کہ کرونا کی روک تھام کے لیے مشترکہ کمیٹی میں وزارت صحت کے علاوہ وزارت حج و عمرہ، ہلال احمر، وزارت داخلہ، وزارت دفاع، نیشنل گارڈز، وزارت خارجہ، وزارت تجارت، وزارت اطلاعات، وزارت صحت اور وزارت تعلیم کے نمائندے شامل ہیں۔ مشترکہ کمیٹی کے اجلاس میں عالمی سطح پر وائرس کے پھیلاؤ اور اس کی روک تھام کے لیے اختیار کیے جانے والے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ کمیٹی نے اندرون ملک بھی اختیار کیے جانے والے اقدامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وبا زدہ ملکوں سے آنے والے مسافروں کا طبی معائنہ کرنے اور اس حوالے سے ایئرپورٹ پر معائنے کے آلات کی فراہمی اور درست کارکردگی کو یقینی بنانے پر بھی زور دیا گیا۔ خلیجی ممالک کے شہریوں پر مکہ اور مدینہ داخلے پر عارضی پابندی۔ سعودی دفتر خارجہ نے نیو وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے سے متعلق وضاحتی اعلامیہ جاری کیا۔ وزارت خارجہ کے مطابق کورونا کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے GCC ممالک کے شہریوں کے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں داخلے پر پابندی عارضی ہے۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق سعودی حکام کورونا کو ملکی اور بین الاقوامی سطح پر پھیلنے سے روکنے اور اس کے اطراف پابندیوں کا حصار انتہائی احتیاط کے تحت قائم کر رہے ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے زائرین کی سلامتی کو یقینی بنائے رکھنا ہے۔ سعودی حکومت نے عمرہ اور زیارت پر جو پابندی لگائی ہے وہ عارضی ہے۔ اس پابندی سے خلیجی ممالک کے وہ باشندے مستثنیٰ ہوں گے جو مسلسل 14 روز سے سعودی عرب میں قیام پذیر ہیں اور کورونا کی کسی بھی علامت سے پاک ہیں۔ سعودی دفتر خارجہ نے خلیجی ممالک کے ایسے باشندوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ وزارت حج و عمرہ کی سرکاری ویب سائٹ پر جا کر عمرہ یا مسجد نبوی شریف کی زیارت کی درخواست دیں۔ انہیں عارضی پابندی کے دوران دونوں شہروں میں جانے کا اجازت نامہ مل جائے گا۔ سعودی حکومت نے اطمینان دلایا کہ وائرس کے پھیلاؤ سے متعلق تازہ ترین صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ اس وائرس کے خطرات کا مسلسل جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تازہ صورتحال کے تناظر میں احتیاطی تدابیر پر نظر ثانی بھی ہوتی رہے گی۔ ریاض چوری کی 22 وارداتیں کرنے والا گروہ پکڑا گیا۔ ریاض پولیس نے دارالحکومت کے مختلف محلوں میں چوری کی 22 وارداتیں کرنے والے مقامی گروہ کو گرفتار کیا۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر التویجری نے بتایا مقامی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کے گھروں میں چوری کی وارداتیں ہوئی تھیں۔ ابتدائی اطلاعات کی بنیاد پر وارداتیں کرنے والوں تک رسائی کی حکمت عملی ترتیب دی گئی۔ پتہ چلا کہ مقامی نوجوانوں کا ایک گروہ یہ وارداتیں کر رہا ہے۔ 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری سے پہلے واردات کرنے والوں کے بارے میں مطلوبہ معلومات اور شواہد حاصل کیے گئے۔ نوجوانوں کا گروہ گاڑیاں چوری کر کے ان کے ذریعے چوری کی وارداتیں کر رہا تھا۔ نوجوان مختلف مقامات پر کھڑی گاڑیوں کے شیشے توڑ کر ان سے قیمتی اشیاء بھی چوری کر رہے تھے۔ التویجری کے مطابق 4 چوروں نے 22 وارداتوں کا اعتراف کیا۔ ریاض کے الحمرہ، العلیہ، صحافہ، نسیم، الروضہ اور داہیہ لبن میں چوری کی وارداتیں کی۔ ملزمان نے 10 گاڑیاں چوری کرنے اور 12 گاڑیوں کے شیشے توڑنے کا بھی اعتراف کیا۔
چاروں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور نیوز اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے MGH اسٹوڈیو۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ میں گھنٹی کا بٹن دبائیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے۔ سعودی عرب کے کسی بھی مسئلے کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو، ہمارے واٹس ایپ نمبر پر میسج کیجئے یا پھر اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیجئے تاکہ آپ کو اس کا جواب دیا جا سکے۔